اگر داری تو عشق مصطفیٰ را، اگر داری تو عشق مصطفیٰ را، نظر کن حال قرآن خدا را۔ ہمیں وقت رضائے مصطفیٰ ہست، ہمیں وقت رضائے مصطفیٰ ہست، دوا کن ترک کن اکنو دغارا۔ امن عالم کا بسب سامان ہونا چاہیے، امن عالم کا بسب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے۔ بس یہی دن تجھ کو اب ہر آن ہونا چاہیے، بس یہی دن تجھ کو اب ہر آن ہونا چاہیے، حق کا جاری ہر جگہ فرمان ہونا چاہیے۔ مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگام آرا تو بھی ہو، مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگام آرا تو بھی ہو، ماند سب ہو مہر بن کر آشکارا تو بھی ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و مکرم علماء اکرام، قراء اعظام، میرے لیے قابل احترام برادران اسلام، آج پہلی دفعہ آپ کے اس علاقے اور ادارے میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اپنے میزبان مکرم اور ان کے رفقائے کار کا مشکور ہوں، انہوں نے ذرہ نوازی فرمائی، یہاں آنے کا حکم کیا، اتنے مسلمان بھائیوں سے کچھ دیر قرآن و سنت کی بات کرنے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ حضرات کو دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات قریب اور دور سے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر دین اسلام، امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قلب عطر پہ اترنے والی لاریب اور لازوال کتاب قرآن مجید اور آپ کی تیار کی ہوئی قدسی حضرات کی جماعت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء اور مدارس اسلامیہ کی محبت میں تشریف لائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ حسب عادت دو باتیں آپ سے لوں گا کہ آپ توجہ اور طلب سے بات سنیں گے انشاءاللہ العزیز، قرآن و سنت کی جو بات سنیں گے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کا ایک المیہ ہے، بطور تمہید ایک بات کہہ دوں، پھر موضوع کے حوالے سے دو چار باتیں کروں۔ وقت چونکہ مختصر ہے تو اس لیے کوشش کروں گا جتنا وقت دیا گیا اس وقت کے اندر اندر بات کو سمیٹ لوں۔ آج کا المیہ ہے، جس سے بھی بات کرو، دین کی بات کرو، وہ کہتے ہیں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ معذرت کے ساتھ جاننے سے نجات نہیں ہوگی، جاننے سے نجات ہوتی تو شیطان کی ہو جاتی۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی شریعتوں کی کلیات تو کلیات ہیں، وہ بدبخت جزیات بھی جانتا ہے۔ جاننے سے نجات نہیں، نجات ماننے سے ہوگی۔ اگر میں آپ سے سوال کروں، آپ کی اس بلڑ جوگی میں، آپ کے اس ادارے کے ساتھ یا مسجد کے ساتھ متعلق مردوں اور عورتوں، بالغ مردوں اور عورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جلدی جلدی بتا دیں، تقریباً بتا دیں، اندازتاً بتا دیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، نوٹ اور ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں، بالکل نہ ڈریں، مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔
کتنی تعداد ہوگی؟ تقریباً 200 400 600 800 زیادہ ہے 1000 1200 جی بالغ مرد اور عورتوں کی تعداد 1000 1200 تقریباً ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے اگر پوچھوں کہ ان 1000 1200 کم و بیش مردوں عورتوں میں کتنے جن کو یہ پتہ نہیں نماز اللہ کا فرض ہے یا نہیں؟ جانتے ہیں سارے؟ جانتے ہیں نا؟ تو اب بتائیے مانتے کتنے؟ جانتے تو سارے۔ میں ملک کے طول و عرض میں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں علی جی بیان کرو، میں کہتا ہوں لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم کیا بیان کریں؟ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم انہیں کیا بیان کریں گے؟ تو جاننے سے نجات کس مسلمان کو نہیں پتا کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین؟ بچتے کتنے؟ کس مسلمان کو نہیں پتا غیبت زنا سے زیادہ بری ہے؟ ہم بچتے کتنے؟ تو اس لیے مولا روم رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہہ دی، آب کم جو تشنگی آور بدست، اوہ پانی کم تلاش کر پہلے پیاس پیدا کر۔ آج میں مانتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس دین کی معلومات بہت ہیں، ہمارے پاس دین کی پیاس نہیں ہے۔ معلومات سے بات نہیں بنے گی، پیاس سے بات بنے گی، عمل سے بات بنے گی۔ آب کم جو تشنگی آور بدس، پانی کم تلاش کر پہلے پیاس پیدا کر۔ جب پیاس لگ جاتی ہے پھر اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کا دستور یہ ہے کہ بجوشد آب از بالا اوپس، پھر اللہ آسمانوں سے بھی پانی اتارتے ہیں اور زمین کی تہوں سے سطح زمین پہ پانی لاتے ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی دین کی پیاس لگا دے، اللہ آپ کو بھی دین کی پیاس لگا دے۔ ہے توجہ نا؟ انشاءاللہ قرآن و سنت کی جو بات سنیں گے عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ میں نے بطور تمہید ایک بات کہہ دی، توجہ کرنا۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک حیثیت سے اگر ہم غور کریں تو دو قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں، ایک کو زمینی مخلوق کہا جاتا ہے، ایک کو آسمانی مخلوق کہا جاتا ہے۔ زمینی مخلوق زندہ رہنے میں، پھلنے میں، پھولنے میں، آگے بڑھنے میں آسمانی مخلوق کی محتاج ہے۔ اگر آسمانی مخلوق نہ ہو زمینی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، آسمانی مخلوق نہ ہو زمینی مخلوق پھل پھول نہیں سکتی۔ آپ میں یہاں دیکھ کھیتوں سے گزر کے بھی آیا، یہ سامنے بھی اس عمارت کے باہر سارے کھیت ہیں۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ زمین کے اندر بیج بوتے۔ زمین کے اندر جب کسان نے بیج بویا، بونے کے بعد اب یہ اگنے میں آسمانی مخلوق کا محتاج ہے۔ اور آسمانی مخلوق کیا ہے؟ آسمانی مخلوق بارش ہے، بارش برسے گی، زمین کے اندر بویا ہوا بیج اگے گا۔ اگر بارش نہ برسے زمین کے اندر بیج گل سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح میں نے اور آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بیج اپنے دل کی زمین میں بویا ہے۔ اب اس دل کی زمین سے اس ایمان کے بیج کو اگانے کے لیے یہ کسی کا محتاج ہے، ویسے نہیں ہوگا۔ میں دو باتوں کا موازنہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عام حصی مثالیں بھی دوں گا اور اس کے ساتھ دوسری مثال بھی۔ توجہ میری طرف رکھنا، چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں تھوڑے وقت میں یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی، آپ کی توجہ رہی تو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اتنی بات سمجھ آ گئی، زمینی مخلوق آسمانی مخلوق کی محتاج ہے۔ آسمانی مخلوق نہ ہو زمینی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، پھل پھول نہیں سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو اسی طرح میں نے آپ نے دل میں ایمان کا بیج بویا ہے، اس ایمان کے بیج کو اب اگنے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کلمہ گو کے دل میں ایمان کا بیج نہیں ہے، اب اسے اگنے کی ضرورت ہے۔ اگانے کے لیے اب یہ محتاج ہے آسمانی مخلوق کا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانی مخلوق میں قرآن مجید کو بھیجا ہے۔ قرآن کی بارش برسے گی، دل میں جو ایمان کا بیج بویا ہے وہ اگے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے ایمان کے بیج کو اگانے کے لیے۔ ہم نے دل میں ایمان کا بیج بویا ہے۔ اب ایک اور یہاں چلتے چلتے ایک بات کا اضافہ کرتا چلو، مجھے بتا ہمارے علاقے، آپ ہزارے کی اور پنجاب کی سرحد پہ ہے نا، ہماری ہندکو زبان میں بارشیں 6 ماہ 8 ماہ سال نہ ہو تو ہم اسے کہتے ہیں روڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟
روڑا، آپ بھی روڑا کہتے ہیں، روڑا ہو گیا، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر مسلمان جاتا ہے مسجد میں، امام صاحب جب سلام پھیرتے ہیں تو پیچھے سے ایک صاحب آواز کرے جی بارشاہ سے دعا کرو، کہتا ہے نا بارش کے لیے دعا کریں جی، تو پھر مولوی صاحب کہنا چاہیے، مولانا صاحب کو دعا کرنی چاہیے، مولانا صاحب دعا کرتا ہے اللہم آغثنا غیثا مغیثا سریعا مجللا، یا اللہ سے دعائیں مانگتا ہے یا اللہ خیر کی بارش نازل کر دے، اس لیے کہ جو بیج زمین میں بویا ہے بارش نہ ہوئی تو گل سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے، فصلیں نہیں اگے گی، ہماری زندگی کو خطرے لاحق ہوں گے۔ مجھے بتانا پاکستان کب آزاد ہوا ہے؟ 1947۔ آج کیا ہے؟ آپ بھی حیران پریشان ہیں، آپ نے کہا پتہ نہیں کیا روایتی مولوی ہوگا، مجھے معاف کرنا بھائی، میں روایتی آدمی نہیں ہوں، میں کچھ بات سمجھانے آپ کو آیا ہوں۔ 1947 میں میرا ملک آزاد ہوا، 2022 سے یہاں قرآن کی بارش برسی ہے؟ کسی نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ مولوی صاحب دعا کرو میرے ملک میں قرآن کا نظام آ جائے؟ مولوی صاحب دعا کر خلافت کی بہاریں ہم بھی دیکھ لیں، اللہ قرآن کی بارش نازل کرے، اور تیری میری زمین میں بارش نہ برسے بیج نہیں اگتا۔ جس ملک میں قرآن کی بارش نہ برسے وہاں ایمان کہاں اگے گا؟ انفرادی طور پر ہے، علماء لگے ہوئے محنت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کتنے بچے تیار کیے، اس کا انکار نہیں ہے۔ حکمرانوں کو اور ان بڑے لوگوں کو ان کا جی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو فریضہ ان کا تھا مولوی ادا کر رہا ہے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ تانے دینے چاہیے، نہ کہ باتیں کرنی چاہیے۔ جو کام حکمران کا تھا قرآن کے نظام کو لاگو کرنا حکمران کی ذمہ داری ہے۔ مولوی کا کام پہنچانا ہے دونوں۔ یہ مولوی کیا، جیسے حضرت بھی کہہ رہے تھے نا، تو وہیں سے مجھے یہ مضمون ذہن میں آگے، میں تو کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا۔ لوگ کہتے مولوی تو مولوی کا کام ہے صرف پہنچانا، منوانا۔ مولوی کا کام کیا ہے؟ مجھے بتانا علماء پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے؟ علماء پہنچا رہے ہیں، اور میں اور تو دوسری اذان کے وقت آتے ہیں مسجد میں، تو ہمارا قصور ہے نا؟ ہم وقت پہ آئیں تو دیکھ سننا جمعے میں علماء کیا کچھ نہیں کہتے۔ ہماری ذمہ داری ہے پہنچانا، منوانا حکمران کی ذمہ داری ہے۔ 1947 سے 2022 تک ایک حکومت بتا جس نے قرآن کے حفظ کا انتظام کیا ہو سرکاری سطح پہ، عالم بنانے کا انتظام کیا ہو سرکاری سطح پہ، مفتی بنانے کا انتظام کیا ہو سرکار کے خرچے پہ کیا ہے؟ باتیں کرنی بہت آسان ہے لیکن عمل کر کے دکھانا خیر۔ توجہ کرنا میری طرف، کیا کہہ رہا تھا؟ ہم زمینی مخلوق آسمانی مخلوق کی محتاج ہے۔ ہم نے بیج زمین میں بویا، اگنے کے لیے آسمانی مخلوق بارش کا محتاج ہے۔ ایمان کا بیج کلمہ ہم نے دل میں بویا، یہ کلمہ اگنے کے لیے قرآن کی بارش کا محتاج ہے، قرآن کی بارش کا محتاج ہے۔ یہ قرآن کی بارش برسے گی تو ایمان اندر سے نماز کی صورت میں اس کا پھل نظر آئے گا، روزے کی صورت میں پھل نظر آئے گا، زکوٰۃ کی صورت میں پھل نظر آئے گا، سچ کی صورت میں اس کی فصل نظر آئے گی، غیبتیں نہ کر کے اس کی بہاریں نظر آئے گی، یہ بدنگاہیوں کو چھوڑ کر اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ قرآن کی بارش تو میری زندگی میں برسی کوئی نہیں، اس کے اثرات کہاں سے نظر آئے؟ آگے جا زمین سے فصل اگنے کے بعد ہے، توجہ، اللہ کرے کہ میں یہ 15-20 منٹ میں بات آپ تک پہنچا دوں، توجہ کر۔ اگنے کے بعد فصل زمین سے اگتی ہے، اگنے کے بعد پھر محتاج ہے نا کس چیز کی؟ پکنے کی۔
فصل زمین سے اگی، اگنے کے بعد اب پھر محتاج کس چیز کی؟ پکنے کی۔ پکنے کے لیے یہ محتاج ہے آسمانی مخلوق سورج کی۔ اللہ نے آسمانی مخلوق میں سورج پیدا کیا، سورج کی تمازت اور گرمی پڑے گی، فصل پکے گی۔ دوسرے رخ پہ آ، میں نے اور تو نے کلمے کا بیج دل میں بویا، اسے اگانے کے لیے قرآن کی بارش کی ضرورت، اسے بھی پکنے کی ضرورت ہے۔ پکنے کے لیے ہم پھر محتاج ہیں، اور پکنے کے لیے ہم محتاج کس ہیں؟ سنت رسول اللہ کے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کی، میرے تیرے آقا کی صفت کیا بیان کی؟ سراجم منیرہ، سراجم۔ اب چلتے چلتے ایک سوال کر لوں، آپ پریشان تو نہیں ہے نا جی؟ تنگ بھی نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ توجہ کرنا۔ چلتے چلتے سوال کر لوں، کوئی شخص کہہ دے یار یہ سورج دی کیا ضرورت ہے؟ بے شک نہ ہو، آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ سورج ابھی لگی ہوئی ہے دھوپ نا۔ کوئی شخص میرے ملک کا کوئی آدمی، میں کہہ دوں، آپ کہہ دیں، کوئی بھی کہہ دے، زید عمر بکر خالد اگر کہہ دے سورج کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی، سورج ہی ہے، بے شک نہ ہو، آپ اسے کیا کہیں گے؟ بولیے نا ذرا، میری بات نہیں سمجھ آئی؟ آپ کیا کہیں گے؟ میں فرض کرو میں کہتا ہوں اس سورج دی کیا ضرورت ہے؟ اڑو نہ ہو، بے شک نہ ہو، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے، احمق ہے، منٹل کا مریض ہے، اسے تو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، اسے تو منٹل اسپتال میں داخل ہونا چاہیے، اپنی بات پہ قائم رہنا۔ اور جو کہے کہ سنت ہی ہے بے شک نہ ہو، وہ بھی پاگل ہے، وہ کیا ہے؟ آج ہم نہیں کہہ دیتا، آج کا مسلمان کہتا ہے، مجھے اس لیے دکھ ہوتا ہے جب تو پھر اندر میں بات رہتی نہیں، نکال دیتا ہوں۔ اور مسلمانوں، ٹی ویوں پہ بیٹھ کے اسلام کے خلاف بولنے والوں، اینکر ہیں یا کوئی بھی ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہم کافروں کے اعتراضوں کا جواب دے یا مسلمانوں کے اعتراضوں کا جواب دے، ہمیں بھی سمجھاؤ۔ تم مسلمان نہیں ہو، قرآن تمہارے لیے نہیں ہے، حدیث رسول تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے اتارا ہے، مولویوں کے لیے تھوڑا ہی اتارا ہے۔ تو خیر تم بھی حقدار بنتے ہو۔ آج کہتے جی سنت ہی ہے بے شک نہ ہو، تو پھر کہنا کہ جو سنت کا انکار کرے وہ بھی اسی طرح پاگل ہے جیسے اس سورج کا انکار کرنے والا۔ سنت کے بغیر ایمان پکے گا نہیں، سنت کے بغیر ایمان، یہ سورج نہ ہوتا تو فصل نہ پکتی، سنت نہ ہو تو ایمان پکے گا نہیں۔ آگے جا، زمین میں بیج بویا، اگنے میں بارش کا محتاج، پکنے میں سورج کا محتاج۔ اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہے، اسے ذائقے کی ضرورت ہے۔ چاول میں چاول کا ذائقہ، گندم میں گندم کا ذائقہ، مکی میں مکی کا ذائقہ، ہاں جی، انار میں انار کا ذائقہ، امرود میں امرود کا ذائقہ، مالٹے میں مالٹے کا ذائقہ۔ ہر جنس جو زمین سے اگتی ہے اس میں ذائقے کی محتاج ہے، تو ذائقے کے لیے یہ پھر آسمانی مخلوق کا محتاج، اور آسمانی مخلوق میں اللہ نے ذائقے کے لیے ستاروں کو پیدا کیا۔ ستاروں کی جل ملاہٹ ان فصلوں میں ذائقہ بھرتی ہے۔ دوسری رخ پہ آجا، ایمان کا بیج ہم نے دل میں بویا، اگنے کے لیے قرآن کی بارش کا محتاج ہے، پکنے کے لیے سنت رسول اللہ کا محتاج ہے۔ اب اس کے لیے ذائقے کی ضرورت ہے نا، نماز میں نماز کا ذائقہ، روزے میں روزے کا ذائقہ، زکات میں زکات کا ذائقہ، حج میں حج کا ذائقہ، سچ میں سچ کا ذائقہ، دیانتداری میں دیانت کا ذائقہ، ہر چیز میں اس ذائقے کی ضرورت ہے۔ تو ذائقے کے لیے میں قربان جاؤں، ہم محتاج ہیں کس کے؟ میرے اور تیرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ جس کی زندگی میں صحابہ نہیں، میں نہیں کہتا اس کا ایمان نہیں، ایمان ہے، ایمان میں ذائقہ نہیں۔ ایمان ضرور ہے، ایمان میں ذائقہ نہیں ہوگا۔ ذائقہ کس کے ایمان میں ہے؟ جس کی زندگی میں صحابہ ہوں گے۔ آگے جا، اختصار کرتا چلا جاؤں، ہائے ہائے آخری بات کی طرف جاؤں، پھر اس کے بعد اسلوب کلام بدلتا ہوں۔ زمین میں ہم نے بیج بویا، اگنے میں بارش کا محتاج، پکنے میں سورج کا محتاج، ذائقے میں ستاروں کا محتاج۔ اب اس کے بعد کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے، رنگ کی، رنگ کی ضرورت ہے۔ گندم کو گندم کا رنگ، مکی کو مکی کا رنگ، جی مالٹے کو مالٹے کا رنگ، امرود کو امرود کا رنگ، ہر چیز کو رنگ کی ضرورت ہے۔ تو اس رنگ کے لیے اب یہ پھر محتاج ہے کس کا؟ اللہ نے چاند پیدا کیا ہے، چاند چیزوں میں رنگ بھرتا ہے۔
क्या भरेगा? रंग भरेगा। तो अब चांद से रंग भरा जाएगा। दूसरे रुख पे आ जा, हमने ईमान का बीज दिल में बोया, उगने के लिए कुरान की बारिश का मोहताज, पकने के लिए सुन्नत रसूलुल्लाह का मोहताज, जायके के लिए असहाबे रसूलुल्लाह का मोहताज। और जब ईमान में रंग की बारी आई, मैं कुर्बान जाऊं, मेरे तेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा और औलिया रंग साज हैं। ये क्या है? रंग साज। ये ईमान का रंग भरेंगे। अल्लाह वालों का अपना अपना रंग होता है। चला जा, करबोगा शरीफ में पीर मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह साहब की खानकाह का अपना एक रंग है। चला जा जंग में पीर जुल्फिकार नक्शबंदी की खानकाह में देख, उसे वहां तुझे एक और रंग नजर आएगा। तू चला जा कराची हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाह मरकदा की खानकाह में जा, तुझे एक रंग नजर आएगा। एक अल्लाह वाले ने यूं कह दिया कि अल्लाह वालों के अपने अपने रंग होते हैं। हम यहीं से धोखा खा जाते, ओ जी फलाना बुजुर्ग तेज है, यहां से धोखा ना खाना। अल्लाह वालों के अपने अपने रंग है। एक अल्लाह वाले ने ये बात बयान कर दी, एक नौजवान ने सुन ली तो उसने कहा जी अल्लाह लेंदे रंग के होंदे ने, मुझे समझाएं। उन्होंने कहा जाओ यार अपने अपने रंग होते हैं इनके। कहा नहीं मुझे समझ नहीं आई। कहा ऐसा कर, फलां इलाके की मस्जिद में जा, वहां 3 बुजुर्ग बैठे होंगे, 3 बुजुर्ग जा, उनमें से हर एक की पुष्ट में मुक्का मार, फिर वो जो रद्द अमल तुझे दे मुझे आके बताना। कहा बहुत अच्छा। ये नौजवान चला गया वहां और जाके अल्लाह वाले बैठे थे, उनके एक के पुष्ट में मुक्का मारा, उन्होंने मुड़ के देखा ही नहीं है, परवाह जी ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरे की पुष्ट में मुक्का मारा तो पीछे मुड़े तो उसी के हाथ को चूमने लगे, कहीं तेरे हाथ को तकलीफ हो गई हो मेरी वजह से। तीसरे अल्लाह वाले को जो मुक्का मारा वो पीछे मुड़े तो उसी जोर से जितना इसने मारा था उसी जोर से उसको मुक्का मारा। ये बड़ा हैरान हुआ, वापस गया, हजरत वहां गया था, 3 बुजुर्गों की पीठ में मुक्का मारा तो सबका रद्द अमल दूसरे से मुख्तलिफ था। आज हम नापते रहते हैं ना केड़ा बुजुर्ग, अपने रात को बैठकर अपने दिमाग में एक खाका बनाते हैं कि बुजुर्ग है जो हंसी तो फिर बुजुर्ग है, ए जो ना हुआ तो वो बुजुर्ग नहीं है। तेरे खाकों पे नहीं चलेगा बुजुर्ग, याद रखना। अब वो जो कहा जी तीनों का रद्द अमल मुख्तलिफ था। कहा मैंने तुझे नहीं कहा था अल्लाह वालों के अपने अपने रंग होते। कहा जी मेरी समझ में नहीं आई, ये क्या मतलब हुआ? कहा पहले को जिसके तूने पुष्ट में मुक्का मारा ना, वो अल्लाह की तजल्लियात में इतने गर्क थे उनको दुनिया का पता ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं, दुनिया से उनका ताल्लुक ही कोई नहीं, उनको पता ही नहीं चला कि उनके साथ कुछ हुआ है। लिहाजा वो तजल्लियात में इतने डूबे हुए थे, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं थी। दूसरा कहा जी दूसरे को मारा, उन्होंने मेरे ही हाथ को बोसा दिया। कहा उन बुजुर्गों पे अल्लाह की जमाली सिफात इतनी गालिब थी कि उन्होंने कहा मेरी वजह से इसको तकलीफ न हो गई। और तीसरे जिन बुजुर्गों ने आगे उसी मिकदार का मुक्का मारा तो फरमाया उनमें अल्लाह की जलाली सिफात थी, अगर वो तुझे उतनी मिकदार का मुक्का न मारते अल्लाह वहीं तेरी रूह कब्ज कर लेते, अल्लाह वहीं तेरी रूह कब्ज कर लेते। वो अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए तूने भैंस पाल के रखी हुई हो ना बड़े शौक से, तो उसको कोई डंडा मारे तो तुमको गुस्सा आने नहीं आता। लोगों ने कुत्ते पाले होते हैं, उनके कुत्ते को कोई कुरे कर ले तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। मैंने तेरे मुल्क में ये बड़े वाकयात देखे। तो जिसने और जिस रब के बंदे होंगे, जिस रब ने पैदा किए हैं, जो उसके औलिया है, जो उसके प्यारे हैं, जो उनसे छेड़ेगा तो उसे गुस्सा नहीं आएगा, तो उसे भी गुस्सा आएगा। ये अल्लाह वालों के अपने अपने रंग है। तो ईमान का रंग भरने के लिए अल्लाह ने उम्मत के उलमा और औलिया हैं, ये ईमान का रंग भरते हैं। जब तक उम्मत का रिश्ता इनसे जुड़ा रहेगा, इनके ईमानों में रंग रहेगा। जब तक रिश्ता टूट जाएगा, ईमान तो होगा उसमें रंग कोई नहीं होगा, ईमान होगा रंग कोई नहीं। इन्नी उरीदु हुब्बा नबिय्यिन मुकर्रमी। तवज्जो कर 5-10 मिनट में दूसरे उसलूब पे बात करके तश्कील कर लो। मैं इरादा रखता हूँ किसका, मैं नबी मुकर्रम के साथ मोहब्बत का इरादा रखता हूँ। ज्यादा तशरीफ फिर किसी मौके पर मम वजू यज़ीउ का शम्सिम व अंजमी, वो हस्ती और वो जात के जिसका चेहरा सूरज और सितारों से ज्यादा चमकदार है। आज दुनिया मुझे अंग्रेजों की मिसालें देती है, आज
آج دنیا مجھے غیروں کی مثالیں دیتی ہے، اور دنیا والوں سے میں کہا کرتا ہوں دنیا والوں اور میرے محبوب سے زیادہ کوئی لے کے تو آؤ نا، ان سے زیادہ خوبصورت لے کے آ جاؤ، ان سے زیادہ حسین لے کے آ جاؤ، ان سے زیادہ کامیاب لے کے آ جاؤ۔ جب نہیں ہے تو اللہ کی قسم نبی کی ایک ایک سنت پر ایسی میں ہزاروں دنیا قربان کر دو۔ تو اب مجھے دنیا کی مثالیں فلانے آئی ہوگے، یہودیوں کی مثالیں دیتے ہیں، ایکسپائر ہے ان کا مذہب، عیسائیوں کی مثالیں دیتے ہیں، ایکسپائر مذہب ہے، ان کی مثالیں مجھے نہ دے، سب سے زیادہ جدید اسلام ہے۔ آج کا مسلمان متاثر ہو جاتا ہے بہت جلدی، 4 ٹکے انگریزی کے کسی نے بول لیے تو متاثر ہو گیا ہے۔ اور مجھے تجھے اللہ نے انگریزی یاد رکھنا علم نہیں ہے، زبان ہے۔ پھر کبھی اس انگریزی کی موضوع پہ گفتگو کریں، یہ صرف زبان ہے۔ پچھلے مہینے ایک جگہ پروگرام، اللہ کی شان، انگلینڈ میں میرا ایک شاگرد ہے، وہ آیا ہوا تھا، اس پروگرام میں سامنے بیٹھا ہے، ان کے علاقے میں نے انگلش کی بات آ گئی تو میں نے بات کہہ دی، تو میں نے کہا وہ میرے شاگرد صاحب انگلینڈ میں ہوتے نا؟ جی جی انگلینڈ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، میری بات کی یا تصدیق کر لینا یا تکذیب کر لینا۔ مجھے کہنے لگا جی استاد جی کہیے کیا؟ میں نے کہا انگلینڈ میں مانگنے والے ہوتے ہیں، بیکاری ہوتے ہیں؟ پوچھا، میں نے سوال کیا، انگلینڈ میں بیکاری اور سوالی ہوتے ہیں؟ تو جو میری طرف، انگلینڈ میں منگنا لے ہو، بیکاری منگتے رہتے ہیں نا راستوں میں، یہ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کون سی زبان میں مانگتے ہیں بھائی؟ کہنے لگا جی انگلش میں۔ میں نے کہا ان سب کو پاکستان بھیج دو، یا ان سب کو کیا کرو؟ پاکستان بھیج دو۔ نہ پیواں تے نہ پینا دیواں، تسی تو جو بڑھدر رکھو، تسی بڑی مہربانی ہے۔ سمجھ آئی؟ میں پچھلے مہینے سے شروع سے چل رہا ہوں، اور اللہ قبول کرے بس، باقی کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میرا، اللہ قبول کر لے بس، قبولیت ہو گئی تو بات بن گئی۔ 13 نومبر تک تو مسلسل ہوں، تو پھر اگر 24 نومبر تک وقت دیے ہوئے میں، لہٰذا توجہ کر۔ 7 مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، اچھا میں پروفیشنل خطیب آدمی نہیں ہوں، صدا سارا درد دل لے کے پہنچ جاتا ہوں کہیں نہ کہیں، باقی میرا یہ پیشہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، توجہ کر۔ میں نے کہا انگریزی میں منگ دینا جی، میں کہا وہ سارے کو پاکستان بھیجا جی، کیا کر سو استاد جی؟ میں کہا ادھر کسی کو صدر بنائیں گے، کسی کو وزیر اعظم بنائیں گے، کسی کو MNA بنائیں گے، کسی کو MPA بنائیں گے، بڑے بڑے عہدے دیں گے۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا ان کو انگریزی آتی ہے، وہ انگریزی زبان ہے، اوئے علم نہیں ہے، علم اللہ کا قرآن ہے، وہ ان بچوں کے سینے میں ہے۔ اللہ کی قسم، اس ایک بچے کا سینہ، ایک طرف ساری کائنات کے انگریز اور انگریز کی ذریت ایک طرف، اس کے پاؤں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے قرآن کو وہ اہمیت کب دی ہے جتنی ہم انگریزی کو دیتے ہیں؟ سچ بتا مسلمانہ، آج پہلی ملاقات ہے، آپ میرے واقف نہیں، میں آپ کا نہیں، اس لیے میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، رکنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو بات ہوتی ہے آخر نکل آتی ہے، کہاں تک چھپائے گا آدمی؟ تو انگریزی صرف زبان ہے، کسی زبان کا نہ آنا عیب ہے؟ بولو، کسی کو ایک آدمی کو ایک زبان نہیں آتی وہ عیب ہے؟ زبان کا نہ آنا کوئی عیب نہیں۔ اگر زبان نہ آنا عیب ہے تو انگریز کوئی لا میرے سامنے، ان کو میں بات کرے، دیکھا نا، اردو میں بات کر لے، کسی پشتو میں کر لے، کوہستانی میں کر لے، سندھی میں کر لے، زبانیں تو کتنی ان کو بھی نہیں آتی، وہ انگریزی زبان ہے، صرف علم نہیں ہے۔ ہاں البتہ میرا ایک پیغام پڑھے لکھوں تک اگر پہنچا سکو تو پہنچا دو۔ فقیر کہتا ہے ساری زندگی میری نوجوان اور پاکستان میں جو گھوموں پورا پاکستان، میں نے جو دیکھا ہے جتنی صلاحیتیں اللہ نے پاکستانی نوجوان میں رکھی ہیں اسے دنیا میں کسی کے پاس نہیں، ایسا ملک بھی کسی کے پاس نہیں، اور ایسی صلاحیتیں بھی کسی کے پاس نہیں۔ ایک مہربانی کر لو، 75 سال سے تم انگریزی کی غلامی کر رہے ہو، تو بہت ساروں نے سیکھ لی انگریزی نا، اتنی سیکھ لی انگریز آ جائیں تو انہیں بھی پڑھا سکتے ہیں، تو لہٰذا ایسا کرو جتنا انگریزی میں علم ہے وہ سارا کیا کر لو، وہ سارا علم اردو میں اپنی قومی زبان میں لے آؤ۔ میرا نوجوان 8 سے 10 سال میٹرک پاس کرنے میں لگا دیتا ہے، انگلش کے پرچے میں ہر بار فیل، نقلیں بھی مارتے ہیں، پھر فیل، ساری زندگی اس کی انگریزی سیکھنے میں گزر جاتی ہے، جب کچھ دکھانے کا وقت آتا ہے تو حضرت کی عمر ڈھل چکی ہوتی ہے۔
اب کچھ کر ہی نہیں سکتا. سچ بتانا مجھے, میں یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں, تم اس سارے علم کو جو انگریزی میں ہے نا اس کو اردو میں لے آؤ نا, اپنی زبان میں لے آؤ, پھر دیکھو میرا دل, میرے ملک کا دن اور ہوگا اور رات اور ہوگی. ترقی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہمیں انگریز کا غلام نہ بنا. ہاں یا یوں کہو ہمارے بڑے زیادہ سمجھدار تھے یا ہم زیادہ سمجھدار ہیں؟ بھائی جن لوگوں نے پاکستان کے لیے محنت کی, قربانیاں کی, پاکستان بنایا, وہ زیادہ سمجھدار ہیں یا ہم زیادہ سمجھدار ہیں؟ بولو, فیصلہ کرو آج. انہوں نے ملک کی قومی زبان کیا بنائی ہے؟ اردو. تو ملک کی قومی زبان سے محبت کر یار, اپنی زبان کو اہمیت دے. دنیا کی کوئی ملک ترقی نہیں کی کسی نے مگر اپنی زبان میں. فرانس ترقی کی عروج, فرانس کل 300 سال ہوئے ترقی کی طرف گیا ہے. بہرحال میں کہیں اور نکل جاؤں گا, توجہ کر. قد جاء بالہدایت من خالق الہدی, میرا تیرا نبی آ گیا ہمارے پاس, ہدایت لے کے آیا ہے, ہدایت کے خالق کی طرف سے ہدایت لے کے آیا ہے, جس نے ہدایت کو پیدا کیا ہے اور ہدایت کی کتاب لے کے آیا ہے. قد جاء بالہدایت من خالق الہدی فی ذاک رحمت و دواء الصحائم, اور اسی کتاب کے اندر رحمت بھی ہے, اس کے قریب ہو جائیں گے اللہ کی رحمتیں اتریں گی. جہاں رحمتیں اترے وہاں کوئی پریشان رہ سکتا ہے؟ جس ملک میں آج قرآن سے میرا ملک دور ہو گیا اس لیے پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے. آج پریشان ہے وہ ملک کا ہر آدمی پریشان ہے, ہر شخص. آپ کے ساتھ شاید لوگوں کا اتنا تعلق نہ ہو, اے فقیر کے پاس روز 3 4 5 6 8 جرگے آتے ہیں جی, لوگوں کے معاملات آتے ہیں جی, لوگ سینکڑوں لوگ ملنے آتے ہیں, پریشانیاں اپنی اپنی دکھڑے سناتے. تو اس لیے ابھی بھی آتے سے پہلے نوجوان کو حضرت بہت ضروری بات ہے, میں نے کہا میں اسٹیج پہ جا رہا ہوں, بیان ہے, بیان کے بعد تجھ سے رابطہ کروں گا. تو اس لیے اب دیکھنا لوگ پریشان ہیں, ساری دنیا. اللہ کی قسم اللہ نے پریشانیوں کا حل اس قرآن میں رکھا ہے جس سے میں اور تو دور ہے. انگریزاں پیچھے ٹر کے 75 سال سے چل رہے ہیں نا, کدے امریکہ پیچھے, کدے برطانیہ کے پیچھے, کبھی کس کے پیچھے. ترقی ہو گئی ہے کتنی ہے کوئی, وہ بتاؤ نا کدھر ہے وہ ترقی, ہمیں بھی بتاؤ. تو اس لیے آنا 2 4 6 سال ذرا پوری قوم من حیث القوم ہم قرآن کے غلام بن جائیں, پھر دیکھ ترقی نہ ہو تو پھر چھوڑ دینا, کوئی پابندی تھوڑا ہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ترقی کے راز رکھے ہوئے, لیکن اس قرآن سے میں اور تو بہت دور ہو گئے. اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے. اگر داری تو عشق مصطفیٰ را, اگر مجھے اور تجھے دعویٰ ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے, مصطفیٰ سے محبت ہے, امام الانبیاء سے محبت ہے, ہمیں عشق ہے جی ان کے ساتھ. اگر یہ دعویٰ نظر کن حال قرآن خدا را, پھر قرآن کی حالت کو دیکھ لے پتہ چل جائے گا. کیا قرآن کی حال دیکھ, جو راتوں کو اٹھ کے جو نبی یہ قرآن پڑھتا تھا, اس قرآن کے ساتھ محبت تھی. صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا کہہ دیا خیرکم من تعلم القرآن, تم میں سب سے بہتر قرآن والا. اب قرآن سے ہماری بے اتنائی ہے. آج میرے ملک میں 4 ٹکے انگریزی کے آتے ہیں, اس کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے. ان قرآن والوں کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے؟ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے. اگر داری تو عشق مصطفیٰ را, نظر کن حال قرآن خدا را, ہمیں وقت رضا مصطفیٰ, یہی وقت محمد عربی کی رضا لینے کا. دوا کن ترک کن اکنو دغارا, دوا کرو دوائی, دغا دینا دھوکا دینا چھوڑ دے. صرف چم دیو, میں نہیں کہتا نہ چم قرآن, چم جنی ہے. دن میں اگر 100 بوسہ دیتا ہے 500 بوسہ دے, میں نہیں روک رہا. دن میں 4 مرتبہ سر پہ رکھ دے, میں کہتا ہوں 100 مرتبہ سر پہ رکھ, لیکن اس کے اندر جو لکھا ہے اسے بھی مان لے. یہ قرآن اللہ نے بالغوں کے لیے اتارا تھا. کس کے لیے؟ بالغوں کے لیے. ہم نے نابالغوں کی کتاب سمجھی ہے. یہ اللہ نے زندوں کے لیے اتارا تھا, ہم نے سمجھا مردوں کی کتاب ہے. یہ مردوں کی نہیں, زندوں کی کتاب ہے. یہ اسمبلی میں بولنے کے لیے آیا تھا, یہ عدالت میں فیصلہ کرنے کے لیے آیا تھا, یہ بازار میں کاروبار چلانے کے لیے آیا تھا.
مجھے بتانا ایک سوال چلتے چلتے، اس پر یہ لمبا موضوع ہے لیکن پھر بات کریں گے، ایک سوال چلتے چلتے کر لوں. میرے میزبان حضرات کو شاید یہ بھی پتہ نہیں، میں نے اب بیان چھوڑ دیے، سوال زیادہ کیا کرتا ہوں. مجھے بتا، جب حضور کی آمد ہوئی دنیا میں تو اس وقت لوگ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، بازار نہیں تھے، ان کی دکانیں نہیں تھی، کاروبار نہیں تھے، سب کچھ تو تھا. پھر نبی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ہر دور، یاد رکھنا، ہر دور اپنے اعتبار سے جدید دور ہوتا ہے اور جدید تقاضے لے کے آیا کرتا ہے. تو اس لیے اس دور میں بھی یہ ساری چیزیں تھی. اسی مارکیٹاں بنانا کو نہ آیا چاہ، کاروبار بھی کرنے نہیں آئے، دنیا میں جینے بھی نہیں آئے، مرنے آئے ہیں. آج دنیا ہمیں مثالیں دیتی ہے، فلانے جی تو ملانے ملکہ اے کر لیا، فلانے نے یہ کر لیا. معاف کرنا معذرت کے ساتھ، پتہ نہیں آپ کا کیا مزاج ہو. یاد رکھنا، وہ کافر دنیا میں جینے کے لیے جیتا ہے، مسلمان دنیا میں مرنے کے لیے جیتا ہے. اسی تے مرنا آستے جینے ابھی رہا، اسی تے جینا آستے جینے ہی نا. یہ مثالیں ان کو دے، جینا دا ارادہ ہے. ہم تو مرنے کا وقت پورا کر رہے ہیں، کب اللہ کا بلاوا آئے گا ہم جائیں گے. سمجھو، اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے. دوا کن ترک کن اکنو دغارا، آج دھوکہ چھوڑتے ہیں، دوائی کرتے ہیں. یہ سارا مجمع حد کرے. قرآن جنہوں نے ناظرہ نہیں پڑھا وہ ناظرہ پڑھیں گے، وعدہ کرتے ہو نا انشاءاللہ. اگلی بات، جن کو ناظرہ قرآن ٹھیک ہے وہ قرآن کا ترجمہ ایک ایک آیت روز پڑھیں گے. پڑھو گے انشاءاللہ، یہ وعدہ کرو سارے. سب کے مسلمانوں کے لیے آیا ہے، صرف مولویوں کے لیے. وہ میرے ایک مرید ہے نا، آرمی میں ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ فون آیا، وہ مجلس میں بیٹھتے رہتے ہیں تو ماشاءاللہ چہرہ بھی ہو گیا، سر پہ بھی آ گئی ٹوپی، ڈپٹی پہ چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد مجھے فون کرتا ہے، حضرت میں کہا جی، او جی سارے ساتھی مجھ سے ہنستے ہیں، باقی سارے تو ملا ہو گئے، فلاں ہو گئے. میں نے اس کو ایک تو الزامی جواب دے دیا. میں نے کہا یار ہنسنے دے، تجھے کل قیامت کو رونا نہیں پڑے گا. اسی تے قیامت مندے ہیں بیرا، تسی شاید نہ مندے ہو، ہاں کوئی نہ مانتا ہو تو نہ مانتا ہو، اسی تے مندے ہیں قیامت. تو تجھے کل قیامت کو رونا نہیں پڑے گا. اور پھر ہنسنا دینا، ایک دیڑا ہنسنا دستا بھی ہے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. آگے تھوڑا جو تلے جلتے پھر کیا، فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. آج کافروں کے، نافرمانوں کے، اللہ کے منکروں کے ہنسنے کا دن ہے. کل ہمارے ہنسنے کا دن آئے گا، ان کے رونے کا دن آئے گا. ایک دن ہمارا بھی ہنسنے کا آنے والا ہے. تو بدلے مقصن سارے سنتے رہتے ہو نا، بے سینگ کی بکری کا جے سینگ دیے جائیں گے، وہ سینگ والی سے تے بدلے نہ مقصن جو مومنوں سے ہنستے ہیں. تو کیا نبیوں کے ساتھ ہنسا نہیں گیا؟ مجھے بتانا کوئی نبی ایسا آیا ہو جس کے ساتھ قوم ہنسی نہ ہو. لوگوں نے ہنسنا کو لو ڈر دیں، پھر ایمان کی کیتے. علامہ اقبال کی بات پھر بڑی پتے کی بات ہے نا، کیا کہہ گیا، چومی گویم مسلمانم بلرزام. جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. کیوں کہ دانم مشکلات لا الہ، اس لیے کہ میں لا الہ کی مشکلات کو سمجھتا ہوں. اس لیے مسلمانی اس کا نام نہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے. مسلمانی اللہ اور رسول کی غلامی میں آنے کا نام ہے. تو غلام اپنی مرضیاں، جدوں آسی جھک جا تو یہ نماز میں جھک جاتا ہے. جب کہے گا مال اپنا خرچ کر لے تو پھر پیچھے نہیں دیکھے گا. جب کہے گا اپنی گردن آگے رکھ لے تو گردن قربان کرنے سے پیچھے. اگر مگر شگر، پھر مسلمانی تے نہ ہوئی نا، مسلمانی تے نہ ہوئی. تو اس لیے اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے. کیا بات کہہ رہا تھا؟ تو یہ بچے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ایک بات وہ رسا سے ایک بات کہہ دوں، پھر میں باقی تشکیل کر کے آپ سے اجازت چاہوں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ایک آیت کا ترجمہ روز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. روز سیکھیں، اللہ نے علماء دی ہیں بالتشریح اور جلی، نہ صرف ترجمہ. کہ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو پروردگار ہے سب جہانوں کا. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحیم. او الاخری من الجنت والناس. روز یہ پڑھے، یہ آپ کا وظیفہ ہے. یہ کیا ہے؟ وظیفہ. لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھا جی اللہ، یہ وظیفہ پڑھنا. سارا دن تسبیح لے لے، فنگر والی لے لے، دوسری لے لے، تو سارا دن اس پہ پڑھتا رہے. یہ آیت دورا، دن میں 100 بار دورا، 200 بار دورا، 1000 بار دورا، کون روکتا ہے؟ اب دیکھ، آیت بھی یاد ہو جائے گی، ترجمہ بھی یاد ہو جائے گا. تو ہفتے میں کتنی آیتیں ہو جائیں گی؟ 7.
महीने में कितनी होगी जी? 30। साल में कितनी होगी? 365। साल में 365 आयतें तर्जुमे समेत याद हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। ठीक हो गया? करेंगे ना इंशाअल्लाह। अगली बात सुन, एक हरफ पे कितनी नेकियां? ये मेरे और आप जैसे लोगों के लिए, ये मेरे दाएं बाएं जो बैठे हैं, इनको एक हरफ पे 700 नेकियां मिलती हैं। कितनी? 700। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, उससे ज्यादा कर ले, उसकी मर्जी। आप कहेंगे जी आप ही जोगे रास अदा कीता, आप जोगे नहीं। आपके यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल, हाई स्कूल है। हाई स्कूल में बहुत सारे जी मुलाजम होते हैं, लेकिन उनमें दो की तरफ इशारा करूं ताकि मसला समझ आए। एक होता है क्लास 4, चपड़ासी कासद जो आपके दे क्लास 4, और एक होता है हेडमास्टर साहब। मेहनत किसकी ज्यादा है? क्लास 4 की। हमने जो स्कूल पढ़ते देखा है, आवाज कर दे इधर आओ, दूसरों को इधर आओ, उधर से फारो होते जाओ, ये आनो, इधर जाओ, सारा दिन बेचारा घूमता इधर 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 इधर, और हेडमास्टर साहब चुरल नाली कुर्सी पे बैठे रहते। ऐसा ही है ना, हेडमास्टर उधर बैठा रहता है। अब क्या होता है, हेडमास्टर का काम क्या है? न फिर दे न टुर दे, और फाइल आ गई तो ऐसे देख ली और उसको देखा पड़ा, दस्तखत किया, जाओ भाई। तनख्वाह किसकी ज्यादा है? क्यों? मेहनत तो क्लास 4 की ज्यादा है, तनख्वाह हेडमास्टर की क्यों ज्यादा है? क्यों? उसने पहले मेहनत की है, अब बगम होके बैठा है। वो क्लास 4 मेरी तरह निकियां छपड़छोतियां खेड़ी है ना, सुन छपड़छोतियां से आन दे ना। हाँ, वो स्कूलों को भेजना को उधर जलदा रहे। उस नहीं पढ़िया, और उसकी मेहनत ज्यादा है और तनख्वाह कम है। तो इसी तरह मैं तो तू निकियां कुरान नहीं पढ़िया ना, तो इन्हें मारा खा दी, इन्हें तकलीफ सही है, इन्हें डांट सही है। मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मेरे उस मौलाना अनवार लक साहब ने मार के मेरा बाजू तोड़ा। ये उस गवाह है, इसके शाह साहब गवाह है। अजा है मार नहीं प्यार, पे बढ़ाओ इन्हें, मार नहीं प्यार, इस वास्ते पे बने दिन। आजकल पुत्र पे पे पुत्र नहीं है या नहीं? सच दस, बड़े माशरे की ये तस्वीर है या नहीं? तो हमने अपने वालद को, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, जिंदगी रोब इतना था, नहीं मार दे ऐसे या खांदे ऐसे, रोब ही इतना था कि हम उनके चेहरे की तरफ नहीं देख सकते, सारी जिंदगी नहीं देख सके। जब फौत हुए तो जी भर के उनका चेहरा देखा है। ये बैठे हुए हैं गुआजरा, अल्लाह अकबर। तो आजकल एक वक्त वो होता था, हमें पता ही नहीं होता था। हमारे एक उस्ताद जी वालिद साहब फौत हो गए, वो उस्ताद हमारे स्कूल के हज पे गए हुए थे। तो हज के मौके से वापस आए तो मौलाना अनवार लक साहब हमारे उन्हीं का किस्सा सुनाने लगे कि ये मेरे पास इंग्लिश पढ़ने आ गए। तो मैंने कहा यार ये मौलवी को कौन पढ़ाएगा इंग्लिश, के बड़े माहिर उस्ताद हैं हमारे इलाके के। तो मैं क्या करता, मैं सिगरेट लगाता। हालांकि मैं 3 साल हाई स्कूल में उनसे पढ़ा था। मैं सिगरेट लगाता तो फूंकता उनकी तरफ धुआं, लेकिन वो मौलाना अनवार लक साहब इंग्लिश सीखे बगैर उन्होंने कहा पे फूक जने में नाल दाए सीख के। मैं हैरान हुआ, मेरे लिए हैरत का झटका लगा। मैंने कहा उस्ताद जी आप और सिगरेट, मैं तो 3 साल आपके साथ पढ़ा, उसके बाद में भी देखते रहे, आप हमारे शहरी में थे, मैंने तो आपको कभी सिगरेट पीते। तो आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे बेटा वो तो मजबूरी, मैंने उसको भगाने के लिए ऐसा किया, लेकिन मैंने कभी शागिर्दों के सामने ये काम। और आजकल क्या होता है, आजकल शागिर्द सिगरेट ला के देंगे उस्ताद जी ये कहना तरबियत है। अल्लाह मेरे तेरे हाल पे रहम करे। टीवियों के सपुर्द कर दिया है कौम को, और फिर बगम होके बैठ गए, और तरबियत होसी इंशाअल्लाह, देखते चले जाओ। तो इसलिए कुरान तनहा क्या हो गई, हेडमास्टर की ज्यादा, उसने पहले मेहनत की। इसी तरह इन्होंने पहले मेहनत की, 1 अरब पर इनको 700 ने किया, हमने पहले मेहनत नहीं की, हमें 1 अरब पर 10 ने किया। ठीक है, सारा दिन वजीफा पढ़, ये अल्लाह के अंदरों निकले कलामुल्लाह है ना, जुड़ी चीज अल्लाह के अंदर से निकल के रसूलुल्लाह के सीने में जाए, और वहां से निकल के आपकी जुबान अतर से निकल के सहाबा से होती हुई, औलिया से होती हुई हम तक पहुंचे, उससे बड़ा वजीफा दुनिया में कोई हो सकता है। मैं किसी वजीफे का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इस कुरान से बड़ा वजीफा कोई है अल्लाह दे वास्ते। और सारियां गल्लां छोड़, कुरान के वजीफे को अपना, फिर अपना दिन देख और अपनी रात देख। आज कुरान से बेइतनाई पर अल्लाह हमें सजा दे रहे हैं। अल्लाह मुझे तुझे समझ अता करे। ठीक हो गया ना, इंशाअल्लाह कुरान सीखेंगे। बाकी रह गई बच्चे, देखो इनको तैयार करके उलमा देते। आजकल जी उलमा ने क्या किया, हमने तैयार करके दिया, अब ये बच्चा जाएगा। बाज दफा
आते हैं जी फलाना मौलवी है पढ़ा हुआ, उसने दाढ़ी ऐसी है, उसको सर के बाल ऐसे हैं, उसका तरीका दीन वाला उलमा वाला नहीं है, फलां नहीं है। इसमें मैं तो मुआशरे को जिम्मेदार समझता हूँ। मैं तशरीह थोड़ी सी करता हूँ, आप समझते हैं तो मेरी तस्दीक कर लेना, आप कहते हैं नहीं माशरा जिम्मेदार नहीं तो फिर बेशक मेरी तकजीब कर देना, मैं नाराज होने वाला आदमी नहीं। बच्चा यहाँ से पढ़ के घर गया, घर में टीवी रखी हुई है, अब ये बच्चा कहता है अबा जान टीवी तो हराम होती है, इसकी ये है लिहाजा घर में नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे बाप डांट देते हैं खलो फलानी दे नवा मलाना पैदा हो गए मेरे वास्ते, ऐसे ही है ना। फिर जब वो माँ बाप से हटता है, माँ को कहता है, बहन को कहता है, शादी होती है उसमें खुराफात एनडीए के कंजर बुलाए जाते हैं तो ये रोकता है तो सारे उसको धुतकार देते हैं। तो सच बताना अब उसका दिल टूटता है। वो आते जनिए मैं सारी ज़िंदगी लगा के मदरसे में पढ़ा, इस बार अहमियत ही नहीं है, न प्यू को कदर है न मऊ को कदर है, मेरी बात को कोई सुनता ही नहीं है। वो अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है कोई नहीं सुन रहा, अंग्रेज़ी दी गलां चार करो, अंग्रेज़ के तरीके इंडिया के गाय का पेशाब पीने वालों की तहजीब ड्रामे में देख कर सुबह अपना ली जाती है, अल्लाह का कुरान नहीं अपनाया जाता तो इसका दिल टूटता है ना। ये आता खा लो पहले जरे दाढ़ी दे जरा दुश्मनों मान, ये दाढ़ी कुतराता है फिर मुड़ाता है फिर बाल, तो फिर वो के नहीं छोड़ देता है। तो सच बता, इसको भी एक मिसाल, आपके यहाँ गाड़ियों के शोरूम होते हैं, नई गाड़ी शोरूम से हसन अब्दाल से नई गाड़ी में ले लूँ और फिर 0 मीटर बिल्कुल चमचम करती और फिर उसको ले आऊँ और लब मोड़ के किसी मोड़ में दरख्त से टकरा दूँ और पत्थर से टकरा दूं और फिर उसका मुहांदरा सारा बिगाड़ दूं, वापस चला जाऊं वहां जाके उनसे कहूँ एक जी गड्डी देती ऐसी है। तो सच बताओ ये उनका कसूर है, उन्होंने तो चमचम करती दी थी, तैयार करके दी थी। मैं न दीवारों से मारता ना, मैं न पत्थरों से टकराता ना, मैं न दरख्तों से मारता, उसका मुहांदरा न बिगड़ता। ये उलमा मदारस से तुम्हें तैयार करके देते हैं, मुआशरा अल्लाह की कसम इनका मुहांदरा बिगाड़ लेता है। ये मुआशरा खुद तो बिगड़ा हुआ है, कल क़यामत को इनके बिगाड़ का जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा। तुमने आज तक उलमा की बात को कोई अहमियत नहीं दी, तुमने दुनियादारों की बातों को अहमियत दी, कल क़यामत को जवाब के लिए तैयार रहो। बात सख्त जान किस्म के होते हैं, तुम लख इनकार करो वो अपनी बात पे डटे होते हैं, लेकिन सारे ही तो सख्त जान नहीं होते ना, बात कमजोर भी होते हैं, वो कहना ही छोड़ देते। अल्लाह मुझे तुझे समझ अता करे, ये सारा मजमा अहद करे। आज के बाद देखो कोई आलम दीन, कोई हाफिज, कोई बच्चा, कोई तालिब इल्म तुम्हें दीन की कोई बात न मान यार ना अमल कर, लेकिन कम अज कम मुंह पे इनकार मत किया करो। उसके बाद जन गुनाहगार तू दुआ कर अल्लाह से अमल दी तौफीक दे, उसे दुत्कारा ना करो, उसका दिल ना तोड़ा करो, ताकि कम अज कम हम नहीं करते वो तो दीन के साथ जुड़ा रहे ना, वो तो जुड़ा रहे ना। तो इसलिए किसी को तो दीन के साथ जुड़ा रहने दो, हमसे अमल नहीं होता, हम दूसरों के गुमराही का सबब और जरिया तो न बन जाएं। दूसरा वादा, नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, नमाज तौबा से माफ नहीं, ठीक है ना इंशाल्लाह। पिछली रहती है उनकी कदा करो, आपके दाएं बाएं इसकी तफसील मैंने की है, फिर आया तो जरा तफसील भी कर लूंगा। गाना बाजा तबला सुरंगी बंद इंशाल्लाह, बंद ना इंशाल्लाह। गाने से आदमी के दिल में निफाक पैदा होता है, हुजूर ने फरमाया। तो इसलिए हुजूर की बात से आगे हम किसी की बात को नहीं समझते, जूते की नोक पे रखते हैं सबकी बातों को। हुजूर के बाद की बात जी, हुजूर के मुकाबले में किसी की बात हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिए हुजूर की बात हुजूर ने कह दिया, गाने से आदमी मुनाफिक होता है, हमारा ईमान है बिल्कुल मुनाफिक होता है, अगर मगर शगरा लिए गला ही नहीं है। अल्लाह मुझे तुझे समझ अता करे। सूदी कारोबार नहीं करेंगे, सूद अल्लाह रसूल के साथ जंगे, और मेरे मुल्क में सरकारी सरपरस्ती में अल्लाह से जंग हो रही है, तो इस मुल्क में तमा ला के बैठे दें। और मैं अक्सर अपने साथियों से वहाँ कह देता हूँ, और जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी को भी इस मुल्क का हाकिम बना दो। इस मुल्क ने हाल से हो गया थे, हाँ दाढ़ी देना अख्ता ना, दाढ़ी मुड़ालनी आराम है, मुछा मड़ी मुछा लाड़ी जब तक यहां से सूदी निजाम खत्म नहीं होगा। सूद अल्लाह रसूल से जंग है तो बस जंग है ना, गल खत्म। अगर मगर शगर को क्या होता है, दुरंगी छोड़ यकरंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। अल्लाह अकबर। आगे जा, वालदैन की नाफरमानी की आज ही जाके माफी मांगो, वालदैन के नाफरमान की लैलतुल कदर में भी बख्शिश
کوئی نہیں ہے. یاد رکھنا اب جن کے ہیں وہ تو جا کے معافی مانگیں گے, جن کے نہیں ہیں وہ کیا کریں گے پتہ نہیں. والدین راضی مرے ناراض مرے. ایک شاہ صاحب آیا تو اس نے کہا لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں. میں نے نہیں کہا, امام الانبیاء نے کہا ہے لیلۃ القدر میں بھی ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں. میرے ساتھ منسوب نہ کرنا. تو اس لیے اب جن کے نہیں ہیں وہ کیا کرے. اسلام کامل مذہب ہے, ہمیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہماری رہنمائی پوری کرتا ہے, ہمیں آدھے راستے میں نہیں چھوڑتا. جس کے والدین مر گئے پتہ نہیں راضی مرے ناراض مرے, اس کے لیے راستہ بتا دیا. چاچوں کے ساتھ, پھپھیوں کے ساتھ, خالاؤں کے ساتھ, ماموں کے ساتھ اچھا سلوک کر, اللہ تیرا جرم معاف کر دیں گے. اب یہ مطمئن ہو گیا جس کا چاچا ماموں پھپھی خالہ ہے. وہ پریشان ہے جس کا چاچا ماموں پھپھی خالہ ہی کوئی نہیں. میں کیا کروں گا, میں تو غرق ہو گیا. تو بھی نہ غرق ہویا, اور راستہ تیرے لیے بھی ہے. وہ کیا ہے, تو اپنے باپ کے دوستوں, ماں کی سہیلیوں سے اچھا سلوک کر, اللہ جرم معاف کر دے گا. یہ بھی نہیں تو فرمایا تیسرا وہ کہ کہتے ہیں میرے باپ کا دوست ماں کی سہیلی کوئی نہیں, تو تیسرے کے لیے راستہ بھی بتایا. اس کے لیے یہ ہے جس کا کوئی بھی نہیں, ہر فرض نماز کے بعد والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر, اللہ جرم معاف کر دیں گے. اب پیچھے رہا ہے کوئی فرض نماز ہی ہونا ایک جنا نہ پڑھے تو پھر ہونا اساں سر نہیں بچ. اس کو لوگ دندی ہے, دندی سے آن دیو نا, ان کو سمجھ دیو نہ سمجھ دیو. ہاں اس کو لوگ دندی ہے, اچھا بس کھائیے گیری کھائیے. اور ایک جنا نماز ہی نہ پڑھے تو اس جو گیا سن کوئی راہ نہیں. اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے. ٹھیک ہو گیا. آخری اور نقد تشکیل مجھے بتائیے, ربیع الاول کا مہینہ ہے نا, ویسے بھی میرے تیرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین تھا ہے؟ آئندہ ہوگا؟ پکی بات ہے. زبانی کے ایمانی, یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ سے زیادہ حسین نہ کوئی تھا, نہ ہے, نہ آئندہ. مجھے بتاؤ حضور سے زیادہ, حضور کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ فرض واجب نفل مستحب باساں چھوڑ, یہ بتاؤ حضور کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ ابھی آپ نے کیا کہا تھا, حضور سے زیادہ نہ کوئی حسین تھا, نہ ہے, نہ آئندہ, اور حضور کی داڑھی تھی. ثابت ہوا کہ داڑھی حسن کی علامت ہے. داڑھی کیا ہے؟ حسن کی علامت ہے. یا تے آخ نبی حسین نہیں ہے جرت کسی میں؟ اگر وہ حسین ہے تو داڑھی سمیت ہے نا. اچھا مزے کی بات, لوگ جب داڑھی کی بات ہم کرتے ہیں, یہ ملانے داڑھی پیچھے لگے دے. یہ کہتے ہیں قاری طیب صاحب کا کلام سنائیں, وہ میں سناتا ہوں آخر میں, تشریح کے بغیر سناؤں گا, پھر کبھی تشریح بھی کریں گے. تو داڑھی پیچھے لگے دیں. سچ بتانا یار میرے بھائی ہو تم سارے, اسی داڑھی پیچھے لگے دیں, انہیں جو کڑا لگے دے داڑھی پیچھے اسی لگے دیں. اساں تو چھوڑی دیے, کینچی نیڑے آن دیا, اس طرح آن دیا, اساں چھوڑی دیے. اس تے حال تے بس ٹھیک ہے. داڑھی پیچھے تو تسی لگے دے ہو, کینچیاں کہن کے تے اس طرح کہن کے. یار اپنا الزام ہمیں دیتے ہو. سچ دسنا, قوم پہ لگی دیا داڑھی پیچھے یا نہیں لگی؟ اسی تے نہ لگے دے, اساں تے چھوڑی دیے. دیکھنا کتری دیے, ہاں جی منڈالی دیے, چھوڑی ہوئی ہے. ہم تو اس کے پیچھے نہیں لگے, تو اپنے الزام ہمیں نہ دو, اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں. تو اس لیے اس مجمع میں کون کہتا ہے آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اس طرح نہیں, ایک مٹھی کر, اس کے بعد بے شک کاٹ. مٹھی تو لوگ تھوڑی کو لو, اچھا نکا کو لو نہیں, ادھر نیچے سے مٹھی کر. ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں جلدی جلدی. اب دیر آپ کی طرف سے میری نہیں, باقی انشاءاللہ بیان پھر کبھی تفصیلاً کریں گے. آج اتنا موقع نہیں رہا. یہ نظمی اشعار جو تھوڑے سے حضور کی شان میں سنا دیتا ہوں, چل کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ جلدی. ماشاءاللہ جوانیوں میں, عزت میں, آبرو میں, ایک مٹھی کرو. اس کے بعد ماشاءاللہ دلوں میں آئی ہوئی ہے, دلوں میرے نبی سے زیادہ حسین. اللہ کی قسم میں نبی کے ایک داڑھی کے بال پر ایسی 1000 کائناتیں قربان کر دوں. حضرت تسی ایک نگاہ نہ تمہارو اٹھ کے کھل کے معذرت نہ لوٹ کو کھل لے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اوہ ماشاءاللہ, حل میں نے چلا دیا. ہاں جی حل میں نے چلا دیا. آج بیج بھی بو دیا, اب پچھو پانی دینا. بیٹھ جائیں, اللہ جوانیوں میں, عزت میں, آبرو میں پانی دینا. ہاں دعا میں کرسا انشاءاللہ. نہ بس اللہ خیر کرسی. پانی دینا, گوڈی کرنا, وقتاً فوقتاً سنڈی مار سپرے کرنا. سنڈی مار سپرے. ہاں جی ان کی لہلاتی فصل کو کوئی امریکی سنڈی, کینیڈین سنڈی, فرانسیسی سنڈی, پتہ نہیں کتنیاں سنڈیاں. اللہ یہ سے حالت رحم کرے, وہ ان کی لہلاتی فصل کو خراب نہ کر لے. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں, سلام لے لو.
شکستہ کشتی ہے تیز دارا نظر سے رو پوش ہے کنارہ شکستہ کشتی ہے تیز دارا نظر سے رو پوش ہے کنارہ نہیں ہے کوئی نہ خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو یہاں قومیت کی باتیں ہو رہی ہیں عصبیت کی باتیں ہو رہی ہیں لسانیت کی باتیں ہو رہی ہیں جن سارے نعروں کو میرے تیرے آقا نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا تھا آج ان نعروں کی میرے ملک میں ترویج کی جا رہی ہے اے پنجابی ہے سندھی ہے اے بلوچی ہے پٹھان ہے اے فلانا ہے فلانا ہے نہیں میری تیری پہچان تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے قدم قدم پہ خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن خبر تو خیر الانام لے لو کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرکزہ نے یہ کس پس منظر میں یہ اشعار کہے اللہ کی قسم اگر میں سامنے رکھ دوں ہمارے کلیجے اچھل کے منہ میں آ جائے اتنا آسان نہیں کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے دنیا ہم سے کہتی ہے ملا نے کیا کیا جا تیرے قریب حسن عبدال ہے یہاں سے پشاور کا سفر شروع کر ہر بوڑ کا درخت تجھے گواہی دے گا میرے ساتھ 5 5 6 6 8 8 علماء کو لٹکا کے توپوں کے گولوں کا نشانہ بنایا گیا جو آزادی ہند کا نعرہ لگاتے تھے کہنا بہت آسان ہے مجھے بتا آکسفورڈ والے نے اس ملک کو کیا دیا ہے کیمبرج والے نے اس ملک کو کیا دیا ہے یہ عیاشی فحاشی اور یہ زنا کے اڈے کون چلا رہے ہیں شراب خانے کون چلا رہے ہیں مسلمانوں اللہ کا واسطہ ہوش میں آ جاؤ اللہ کا واسطہ ہوش میں آ جاؤ جاگ جاؤ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے تمام دنیا غافا ہے ہم سے تمام دنیا غافا ہے ہم سے تمہیں محبت سے کام لے لو آخر کی طرف جاتا ہوں یار زندہ صحبت باقی یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں آقا سلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درود شریف پڑھنے میں آج امت کو جتنی دعاؤں کی ضرورت ہے 1450 سال میں کبھی پیش نہیں آئی عاجزی سے زاری سے غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے اپنے لیے مانگو امت مسلمہ کے لیے مانگو اپنے ملک کے لیے مانگو اللہم لک الحمد کما انت اہلو وصلی علی محمد کما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اور کرو مسلمانوں یہ میرے تیرے ماں باپ کی دعا ہے اور میں کہتا ہوں میں نے کیا کیا ماں باپ کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین
لا الہ الا انت سبحانک، یہ ایک اور معصوم نبی کہہ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں مجھ سے بزرگ ہے ہی کوئی نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین، سلما لأولیائک وحربا لأعدائک، نحب بحبک من احبک ونعادی بعداوتک من خالفک من خلقک، منا السوال ومنک القبول، منا الجہد وعلیک التکلان، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ، آج تیرے کلام کی تکمیل کے موقع پر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اس امید پہ آئے ہیں، تیرے محبوب نے فرمایا ہے تکمیل قرآن پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہاں 1 2 4 5 قرآن ختم نہیں ہوئے میرے بھائیوں، 2 4 5 نہیں، یہاں ہزاروں قرآن ختم ہوئے ہیں۔ بچہ کتنی دفعہ دہراتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر استاد جی کو سناتا ہے، پھر اس کے بعد پھر دہراتا ہے، پھر اس کے بعد استاد کہتے ہیں 10 مرتبہ اس سبق کو دہرا، وہ پھر دہراتا ہے، پھر سب کی پارا سناتا ہے، پھر منزل سناتا ہے، ہزاروں مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ یہاں ہزاروں قرآن ختم ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ایک ختم ہو تو تو دعائیں رد نہیں کرتا، یہاں ہزاروں ختم ہوئے ہیں۔ ہم امید لے کے آئے ہیں میرے اللہ، سب سے ہٹا کے آئے ہیں، ہم بے سہاروں کا تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرے اللہ۔ ہم نے یہ دست سوال کبھی کسی کے سامنے نہیں پھیلایا، یا اللہ تجھے پتا ہے سوائے تیرے آج تک کسی کے سامنے یہ ہاتھ نہیں پھیلایا ہم نے۔ یا اللہ، آئندہ بھی ہمیں اس سے بچانا کہ ہم دنیا والوں میں سے کسی کے سامنے یہ ہاتھ پھیلائے۔ یا اللہ، صرف اپنے در کا سوال ہی رکھنا میرے اللہ۔ یا اللہ، آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ پچھلے سارے معاف فرما کر آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ پہ حالات آئے ہیں، یا اللہ پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے میرے اللہ۔ یا اللہ، شام میں ان معصوم بچوں، پھول جیسے بچے جو توپوں کے گولوں کا نشانہ بن گئے، یا اللہ ان کا رونا رو، یا اللہ فلسطین میں کٹتی جوانیوں کا رونا رو، یا اللہ کشمیر میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی لٹتی عصمتوں کا رونا رو، یا اللہ یا اپنے ملک پاکستان کا رونا رو میرے اللہ۔ پتہ نہیں میرے ملک کو کس کی نظر کھا گئی، یا اللہ ہمیں بھی قرآن کی بہاریں دکھا دے میرے اللہ، ہمیں بھی قرآن کی بہاریں۔ یا اللہ میرے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما۔ کبھی میں اب سے کچھ عرصہ تک یہی دعا مانگتا تھا، اب تو دل پہ پتھر رکھ کے پتہ نہیں کیا کیا مانگنا پڑتا ہے۔ یا اللہ اس کی تہذیبی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی ثقافتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا، آج کے نوجوان سے پوچھنا تہذیب کسے کہتے ہیں، ثقافت کسے کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری تہذیب اور ثقافت کیا ہے؟ پوچھ، اللہ کی قسم 99.99% نوجوان تجھے جواب نہیں دے سکے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تہذیب کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ثقافت کیا ہوتی۔ یا اللہ فکری سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ جو ان سرحدات کی حفاظت کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ میں ایک دعا مانگنے لگا ہوں، دل کے کانوں سے سننا، سمجھنا، سمجھ آ جائے اور صحیح لگے تو پھر دل سے آمین کہنا۔ یا اللہ سب سے پہلے ہمارے اسلام، یا اللہ سب سے پہلے ہمارے اسلام، پھر پیارے ملک پاکستان کا جو دشمن ہے، وہ جو ہے، وہ جیسا ہے، وہ جہاں ہے کی بنیاد پر، یا اللہ اسے نیست و نابود فرما، یا اللہ اسے نیست و نابود فرما۔
یا اللہ اسلام اور پیارے ملک پاکستان کے دشمنوں کو ننگا کر میرے اللہ، تو ننگا نہیں کرے گا بے گناہ مارے جائیں گے، بے گناہ مارے جائیں گے یا اللہ۔ جتنے مسلمان مرد عورت جوان بچے بوڑھے دنیا کے جس کونے میں مر گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ۔ جتنے مسلمان مرد عورت جوان بچے بوڑھے گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ۔ سب سے بڑا بیمار میں بیٹھوں، جسم کا بھی بیمار ہوں، روح کا بھی بیمار ہوں یا اللہ، ہم سب کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما یا اللہ، ہمیں شفا عطا فرما یا اللہ۔ وہ نوجوان بچے اور بچیاں جن کے جوڑ کے رشتوں کی صورتیں نہیں ہیں یا اللہ، ان کے جوڑ کے رشتوں کی صورتیں پیدا فرما۔ میرے بھائیو غور کرو، قصور ہمارا ہے، اللہ نے جس نکاح کو وضو سے بھی اور نماز سے بھی زیادہ آسان کیا تھا، وضو میں بھی 4 فرض ہیں، نکاح کے صرف 2 فرض ہیں، وہ کتنا آسان تھا۔ آج دنیا کا سب سے مشکل کام ہم نے نکاح کو بنا دیا یا اللہ، قصور میرا ہے، میں قوم کو نہ بتا سکا یا اللہ۔ بے جوڑوں کے جوڑ کی صورتیں پیدا فرما، جن کے جوڑ لگے ہیں ان کے جوڑوں میں الفتیں اور محبتیں پیدا فرما، ان کے جوڑوں میں الفتیں اور محبتیں پیدا فرما۔ اور میرے ٹی وی والے بھائیو، تمہیں اللہ کا واسطہ، تیرے ملک میں یہ ڈرامے چل رہے ہیں جی اے سسر بہو پہ عاشق، سالی بے نوئی پہ عاشق، یہ کیا دکھا رہے ہو میرے بھائیو؟ تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کتنے پیسے کما لوگے ان ڈراموں اور ٹی ویوں سے؟ کب تک جی لوگے؟ اس قوم کی رہنمائی نہیں کر سکتے، تعمیر نہیں کر سکتے، تو گمراہ بھی نہ کرو اور تحریف بھی نہ کرو۔ تمہیں اللہ کا واسطہ جو مسائل کبھی مفتی حضرات بند کمروں میں بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے تھے، آج ان تم ٹی ویوں پہ لے آئے، معصوم بچے بھی سنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی۔ تم یہ ظلم نہ کرو میرے بھائیو، پچھتاؤ گے تم پچھتاؤ گے۔ آج تو غیروں کی دیکھا دیکھی عیاشی کر رہے ہو، بے صافی دے نا کچھ بات کی تو جی اسم پیچھے پہ گئے ہو۔ میں نے کہا نہیں بھائی، تم میرے بھائیو مجھے بتا، صحافت کا پہلا اصول بتا دے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ کی قسم تو میرا استاد ہوگا، میں ساری زندگی تیری غلامی کروں۔ اور جی تسی یہ کہ گلا پوچھتے ہو؟ میں کہا نہیں، مجھے بتانا کون سی خبر کا نشر کرنا واجب ہے، نہیں نشر کرو گے تو گناہگار ہوگے، اور کون سی خبر کا نشر کرنا گناہ اور حرام ہے، اگر اسے نشر کرو گے تو عند اللہ پکڑے جاؤ گے۔ اتنی جڑی خبر، ہر خبر پہ نظر، ہر خبر نشر کی نہیں ہوتی میرے بھائیو۔ اللہ کا واسطہ رحم کھاؤ اس قوم میں، رحم کھاؤ اس قوم میں۔ ہر ایک کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہو، کتنے گھر تم نے تباہ کر دیے۔ اس دن ہمارے شنکیاری میں کوئی میز پر پتہ نہیں شرطیں تھی کیا تھی، نوجوانوں نے شرط لگائی تھی، وہ ویڈیو بنا کے ایک ٹیم ہار گئی، دوسری جیت کی خوشی منائی، تو اس نے سوشل میڈیا پہ چڑھا کے وہ طوفان بدتمیزی، وہ دونوں طرفوں سے 20 لوگ قتل ہوتے ہوتے بچے۔ یہ ظلم نہ کرو میرے بھائیوں، نہ کرو یہ ظلم میرے بھائیوں۔ اس قرآن کے بعد کیا کوئی اور کتاب اترے گی جس پہ ہم ایمان لائیں گے؟ بس کر دو یار، بس کر دو۔ پیسے کمانے کے اور راستے بہت ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ نہ کرو، قتل نہ کرو میرے بھائیو، فتنہ اور فساد پیدا نہ کرو۔ یا اللہ میری ذمہ داری صرف بتا دینا ہے، میرے پاس اختیار نہیں، میں کسی کو زور سے نہیں روک سکتا میرے اللہ۔ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم بلبل لانا لاوے یا نہ لاوے، میرا کام تھا ان کو بتانا۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، اے مجمع والو تم بھی گواہ رہنا، جس بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں نے غلط سمجھا،
ببانگ دوہل کہہ دیا ہے، کسی کا لحاظ نہیں رکھا، کل قیامت کو اللہ کے دربار میں گواہی دے دینا کہ اس نے ہمیں بتا دیا تھا، ہم نے نہیں مانی تھی۔ یا اللہ میں اپنا فرض ادا کر چکا، ان کے دلوں میں ان باتوں کو اتارنا تیری ذمہ داری ہے میرے اللہ، تیری ذمہ داری۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما، اس کے ساتھ دامے درمے سخنے قدمے جس طرح بھی جو لوگ تعاون کرتے سب کے تعاون کو قبول فرما کر دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جن ساتھیوں نے اور میرے میزبان مکرم نے، میرے مخدوم مکرم ہیں، میرے بڑے بھائی صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں، یا اللہ ان کے اس گلشن کو تا قیام قیامت شاداب و آباد رکھ میرے اللہ، شاداب و آباد رکھ۔ اس خوبصورت پروگرام کو سجایا، اس میں ان کے ساتھ دامے درمے سخنے قدمے جس لحاظ سے جس نے تعاون کیا اسے دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرما۔ اللہم انا نسألک ما سألک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک مستعاذ من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من السوال و منک القبول، من الجہد و علیک التکلان، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ واتباعہ وعلینا معاہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔